یہ نیم کا پیڑ ہے حضرت دولہ عبدالرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کا جو آستانہ ہے۔ آس پاس میں بڑی تعداد میں آپ کو پیڑ دکھائی دیں گے۔ پیڑ اسی لیے صوفیہ کے یہاں ہوتے ہیں کہ پیڑ جہاں آکسیجن کے لیے بہت فائدہ مند ہیں تو وہیں سائے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں، اور اسی وجہ سے صوفیہ کرام اپنے آنگن میں، اپنی خانقاہوں میں پیڑوں کو لگانے کا اہتمام کرتے تھے تاکہ اس سے آکسیجن میں بھی مدد مل سکے، اور ساتھ ہی ان پیڑوں کے ذریعے بندگان خدا ان کے سائے میں بیٹھ سکیں۔ یہاں آس پاس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی بڑا زبردست رہتا ہے، اسی وجہ سے صوفیہ اپنے یہاں پانی کا، کھانے کا اور سائے کا اہتمام ضرور فرمایا کرتے تھے تاکہ بندگان خدا کو آسانی میسر ہو سکے اور ان کو کوئی کسی بھی طرح کی تکلیف نہ پہنچے۔ تو پوری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں حضرت دولہ عبدالرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے، ضرور آپ ایک مرتبہ حاضری دیجیے گا۔ اچل پور امراوتی سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر ہے اچل پور، گوگل پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ یہ دیواریں، ان کی بناوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت پرانے زمانے کی ہے، یعنی بادشاہوں کے زمانے کی ہے۔ یہ گیٹ آپ دیکھ رہے ہیں، گیٹ اسی طرح سے بنایا گیا جیسے مغلوں کی عمارتوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے، اور جس طرح سے ان پرانی عمارتوں میں ہمیں اس طرح کی میناریں دکھائی دیتی ہیں تو یہاں پر بھی یہ میناریں موجود ہیں۔ اب آئیے اسی آستانے کے کیمپس میں جو اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی اب آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ یہ جہاں پر بہت ساری قبریں ہیں حضرت کے ساتھیوں کی، تو وہیں یہ پیڑ بھی نیم کا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی وہ جگہیں بنی ہوئی ہیں کہ جس طرح سے ہم محلوں میں دیکھتے ہیں کہ ہوا کے لیے، سیر و تفریح کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے وہاں پر بیٹھ کر کے ہوا لے سکیں اور سکون حاصل کر سکیں، تو اسی طرح سے اس آستانے کے کیمپس میں اس طرح کی بہت ساری چیزوں کو یہاں پر بنایا گیا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر آپ گھنی دھوپ میں بھی اور تیز گرمی میں بھی یہاں اگر بیٹھیں گے تو آپ کو بڑی راحت محسوس ہوگی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ گیٹ ہے حضرت دولہ عبدالرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کا، اور یہ وہی پرانا گیٹ ہے جو علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک تصویر ہے، اور وہ گیٹ جو ہے وہ ایک ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، جو یہاں پر درگاہ میں بڑا گیٹ ہے، باب رحمانی اس کو کہا جاتا ہے۔ حضرت دولہ عبدالرحمن غازی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پرانے زمانے میں جب عمارتیں بنتی تھیں تو ان عمارتوں میں جو دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں میں بعض دفعہ تو کمروں کا بھی انتظام ہوا کرتا تھا، اور وہ دروازے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے، یعنی لوگ اگر آئیں تو اپنا چلہ اگر کرنا چاہیں تو دروازوں میں اتنا انتظام ہوا کرتا تھا کہ وہ بآسانی ان دروازوں میں بنے کمروں میں رک سکتے ہیں، یعنی ان کمروں میں اتنی گنجائشیں ہوتی تھیں۔ جس طرح سے ہمیں وینٹیلیشن کا مغلوں کے محلوں میں، دلی سلطنت کے حکمرانوں کے محلوں میں یا راجہ مہاراجہ کے محلوں میں وینٹیلیشن کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے، وہ یہاں پر بھی آپ کو دکھائی دے گا۔ بہرحال لیکن اب اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ آپ کو جگہ جگہ پر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گنبد یہاں پر دکھائی دیں گے۔ تو صوفی کے آستانے کو اس طرح سے بادشاہوں نے بھی سجایا کہ ان کا کنٹریبیوشن یاد رکھا جائے۔ صوفیوں سے سبھی محبت کرتے، صوفیوں سے سبھی عقیدت اور احترام کرتے، اسی وجہ سے جتنا ہو سکا ان تمام لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ تم اگر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو تو دنیا تمہارے پیچھے آئے گی، اور اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو تو یہ دنیا تم سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ صوفیہ، یہ بزرگان دین دنیا سے دور بھاگتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا ان کے پیچھے پیچھے آتی رہی، چاہے وہ بادشاہ ہو، یعنی ملک چلانے والا ہو یا رکشہ چلانے والا ہو، اسی لیے سب ان سے محبت کرتے ہیں اور اسی وجہ سے سب ان کے پیچھے آتے ہیں، کیونکہ یہ خدا کے پیچھے جاتے ہیں، یہ خدا کی طرف جاتے ہیں، یہ دنیا کی طرف نہیں جاتے۔ تو جب دنیا سے دور بھاگتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو وہ مقامات بھی عطا فرماتا ہے کہ پھر مخلوق خدا ان کے پیچھے آتی ہے۔ اب یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی زبردست جگہ ہے، آپ یہاں آ کر کے محسوس کریں گے۔ یہاں جو ہوا ہے چاروں طرف سے، بارہ دری اس کو بولتے ہیں، اور بارہ دری کا جو کانسیپٹ ہے وہ تقریباً ہر درگاہ میں آپ کو ملے گا۔ اس طرح کی جو 12 دریاں ہوتی ہیں، ایک در یہ ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں، پھر اسی طرح سے یہ جو 6 در بنائے گئے ہیں، یعنی دونوں طرف سے جب آپ اس کو گنیں گے تو یہ 12 دریاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کئی خانقاہوں میں کہ اس طرح کی 12 دریاں اس لیے بھی بنائی جاتی تھیں کیونکہ صوفیہ جب کوئی مجلس کرتے تھے تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے تھے کہ جہاں کا ماحول اچھا ہو اور جہاں پر بالکل سکون ہو، تنہائی ہو، تاکہ کچھ بندے مل کر کے
हक हू की सदाएं पुकारें और वो सदाएं जो हैं डायरेक्ट आसमान तक पहुँचें, अल्लाह तक पहुँचें। और इसीलिए इस तरह की जगहों का इंतखाब सूफिया इकराम किया करते थे कि मस्जिदों में तो मखलूक खुदा का हुजूम होता ही है, लेकिन फिर किसी ऐसी जगह पर जाकर के जिक्र किया जाए कि बंदे को कोई और दूसरा न देखे, जिक्र करने वाला यानी खुद वो बंदा जो जिक्र कर रहा है वो जाने और जिसके लिए जिक्र किया जा रहा है वो रब जाने। तो ऐसी जगहों का सूफिया इकराम इंतखाब किया करते थे। और आप यहाँ से पूरे माहौल का नज़ारा कर सकते हैं जहाँ ये चीज़ें हमारे सुकून के लिए, हमारे दिल के इत्मीनान के लिए बड़ी शानदार और फ़ायदेमंद हैं। तो वहीं यहाँ का जो माहौल है वो अपने आप में बड़ा अट्रैक्टिव है और यहाँ की जो हवा है, यहाँ का जो मौसम है बहुत ज़बरदस्त है। आप आइएगा ज़रूर यहाँ हज़रत दूल्हा अब्दुर रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। हाज़री सारी जगहों पर खौफ और दहशत का माहौल दिखाई देगा, लेकिन हज़रत दूल्हा अब्दुर रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बराबर में जो ये बड़ा सा कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में वो दहशत नहीं है जो आम तौर से हमें कब्रिस्तानों में दहशत देखने को मिलती है। यहाँ का माहौल, यहाँ की हवा, यहाँ का सुकून अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि यकीनन हम में से भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो भी ये तमन्ना करते होंगे कि हम जब मरें तो हमारा भी जो आखिरी आराम गाह हो वो ऐसे ही किसी वली के आस्थाने के बराबर में हो, ताकि हमारी जो उखरवी ज़िंदगी है, मरने के बाद की जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाए। तो ये उसी ज़माने में बनाए गए थे और यहाँ से पूरे माहौल का आप नज़ारा कर सकते हैं। अचलपुर और आसपास का ये पूरा माहौल आप देख सकते हैं। और ये हज़रत दूल्हा अब्दुर रहमान गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के बराबर में जो तमाम कब्रें बनी हुई हैं, ये जो महल नुमा शानदार दरगाह बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।